بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستند بہترین احادیث مبارکہ۔ اپنے مقام پیدائش کے علاوہ کہیں اور مرنا۔ روایت ہے سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کا ایک آدمی جو وہیں پیدا ہونے والوں میں سے تھا مر گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ پھر فرمایا، کاش یہ شخص اپنی پیدائش کی جگہ کے علاوہ کہیں اور مرا ہوتا۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب اپنی جائے پیدائش کے علاوہ کہیں اور مرتا ہے تو اسے جنت میں اس کی جائے پیدائش سے جائے موت تک کی جگہ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسروں کے لیے دعا مانگا کریں، اس سے آپ کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، جب بھی یہ اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو مقرر کیا ہوا فرشتہ اس کے جواب میں کہتا ہے، اے اللہ اس کی دعا قبول فرما، اور یہ بھی کہتا ہے کہ تمہیں بھی اسی کی مانند عطا ہو۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب تعالیٰ ہمارے دلوں میں درود شریف کی شمع ہمیشہ جلائے رکھے، آمین ثم آمین۔ دنیا میں آزمائش باعث ثواب۔ جب قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ثواب دیا جائے گا جن کی دنیا میں آزمائش ہوئی تھی، تو اہل عافیت خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کتری جاتی۔ بیماری میں بھی جن کا اجر و ثواب جاری رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان آدمی بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتوں سے کہتے ہیں، یہ بندہ اپنی صحت مندی میں جس طرح کے بہترین اعمال کرتا تھا انہی کے مطابق اس کا اجر و ثواب لکھتے جاؤ، یہاں تک میں اسے شفا کر دوں۔ ہدایت کے لیے دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور دل کا غنا مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس نے نماز کی حفاظت و پابندی کی تو وہ اس شخص کے لیے روز قیامت نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے اس کی حفاظت و پابندی نہ کی تو روز قیامت اس کے لیے نور، دلیل اور نجات نہیں ہوگی، اور وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں تھا کہ مجھے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا، یہ کس کی آواز ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ حارثہ بن نعمان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین سے نیکی کرنے کا ایسے ہی صلہ ملتا ہے۔ حارثہ بن نعمان سب سے بڑھ کر والدہ کے ساتھ نیکی کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں
اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو۔ یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ قرآن کی تلاوت۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جب کسی گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ گھر اپنے باسیوں پر کشادہ ہو جاتا ہے، فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے اور وہاں برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ لیکن جب کسی گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا تو وہ گھر اپنے آل پر تنگ ہو جاتا ہے، فرشتے وہاں نہیں آتے، شیطان بسیرا کر لیتا ہے اور خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ہر شے قابل مذمت۔ ہر وہ شے قابل مذمت ہے جو تمہیں تین چیزوں سے غافل کر دے: قرآن سے، علم شریعت سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔